بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد۔ یہ سورۃ سبا کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں، هل ندلکم علی رجل، کیا ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتائیں، ینبئکم، جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ اذا مزقتم کل ممزق، جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، پوری طرح ریزہ ریزہ ہو کر، انکم لفی خلق جدید، تو تم ایک نئی خلقت اور پیدائش میں دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ کافروں کا یہ لہجہ تمسخر کا لہجہ تھا، اور بطور استہزاء کے کہتے تھے کہ ایک ایسا آدمی بھی ہے جو یہ باتیں کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، ہڈیاں ہو جاؤ گے، پھر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، اس کے بعد پھر دوبارہ تم پیدا کیے جاؤ گے۔ یعنی وہ ایسی غیر معقول قسم کی باتیں کرتا ہے۔ اس آدمی کے بارے میں کیا تمہیں بتاؤں؟ علی رجل کا لفظ مجہول رکھا، وہ کون شخص ہے؟ مراد ان کا اور کافروں کا اس رجل سے رسول مراد ہوا کرتا تھا، اور ان کو یہ مجہول رکھنا بھی تمسخر کے لیے تھا کہ گویا ہم اسے اور نہیں جانتے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کتنی پاک شخصیت ہے، لیکن انہوں نے اپنے انداز بیان میں انداز ایسے رکھا جیسے اس کے بارے میں وہ اور کچھ نہیں جانتے، بس ایک آدمی ہے۔ ینبئکم کا لفظ نبا سے ہے، اور نبا کا مطلب پہلے گزر چکا ہے، ایک عظیم خبر، وہ تمہیں بہت بڑی خبر دے رہا ہے۔ صرف یخبرکم نہیں ہے کہ وہ تمہیں خبر دے رہا ہے، بلکہ نبا کا مطلب ہوتا ہے بڑی خبر، وہ تمہیں ایک بڑی عظیم و شان خبر سے آگاہ کرتا ہے۔ اذا مزقتم کل ممزق، مزقتم کل ممزق، مزق کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کا پھٹ جانا، اور ایسا پھٹ جانا کہ وہ بکھر جائے، تباہ ہو جائے۔ میم زال زا قاف، میم زا قاف، المزق خرق الاشیاء، مزقتم کل ممزق فرقتم کل تفریق۔ یہ جو ممزقن ہے یہ یہاں مصدر ہے، اور یہ مزقتم کے لیے مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق برائے مبالغہ ہے کہ جب تم مزقتم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ
اجزاء میں تقسیم ہو جاؤ، کٹ جاؤ اور بکھر جاؤ، پوری طرح منتشر ہو کر تباہ ہو جاؤ، اور کل ممزق، مزید مبالغہ کہ پوری طرح ریزہ ریزہ ہونا، اور پوری طرح ریزہ ریزہ ہونا یہ ہے کہ تم ایسے ذرے اور ایسے جز میں چلے جاؤ کہ وہ ذرہ پھر دوسرے ذرے سے ملا ہوا نہ ہو، جس کو جزء لا یتجزا یا جزء الذی لا یتجزا کہا جاتا ہے عقائد کی کتابوں میں، وہ جز جو اس کے آگے اجزاء میں تقسیم نہ ہو سکے، وہ آخری جز۔ اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، تو تم ایک نئی خلقت میں پیدا کیے جاؤ گے۔ گویا کہ قیامت کے وقوع کو وہ بعید از امکان سمجھتے تھے اور اس کو خلاف عقل جانتے تھے، اور انکار قیامت کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اگر قیامت کو مانیں گے تو پھر قیامت کے لیے تیاری بھی کریں گے، تو وہ تو آپ کی آزادی پر پھر ضرب پڑے گا، تو انکار کرنے کے نتیجے میں آزادی ہوگی، اور اگر انکار نہیں کرو گے تو پھر تو تم پابند ہو جاؤ گے۔ افطرى علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، کیا انہوں نے اللہ پر جھوٹ گڑا ہے یا ان کو کوئی جنون لاحق ہے؟ یہ بھی کفار کے قول کے تحت داخل ہے۔ کافر لوگ یہ کہتے تھے هل ندلکم علی رجل ینبئکم، اور یہ بھی کہتے تھے کہ کیا انہوں نے اللہ پر جھوٹ گڑا ہے یا ان کو جنون ہے جو یہ ایسی باتیں کی جا رہی ہے کہ دوبارہ ایک پیدائش ہے۔ یعنی دو باتوں میں سے کوئی ایک بات تو ضرور ہے، یا تو جھوٹ ہے یا جنون ہے، اور وہ جو تیسرا آپشن ہے وہ انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا، اور وہ تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ سچا ہے اور عاقل ہے۔ ان کا صادق اور عاقل ہونا ذکر ہی نہیں کیا، اس لیے کہ وہ ان کی مراد ہی نہیں ہے، حالانکہ اصل تو وہی آپشن ہے کہ ان میں صداقت بھی ہے اور ان میں عقل کامل بھی ہے۔ لوگوں کو کے ذہنوں میں الجھن پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ہر دور کے کفار رسولوں کے حوالے سے اس قسم کے تبصرے کرتے تھے۔ کیا وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق نہیں کہا کرتے تھے؟ پھر افطرى علی اللہ کذبا کے آپشن کا کیا مطلب ہوا کہ کیا وہ اب صادق نہیں ہے؟ اور جب وہ ایسے صادق کیا کہ وہ ایک کامل عقل والے اور سب لوگ ان کی بچپن سے لے کر جوانی تک ان کے ہی ہوشیار اور عاقل ہونے کے معترف تھے، کون ایسا شخص ہو سکتا تھا جو ان کے بارے میں جنون کی بات کرتا؟ خود ہی کہتے تھے کہ نہیں، جنون تو نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ دو آپشن رکھ رہے ہیں کہ افطرى علی اللہ کذبا ام بہ جنہ۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صادق بھی ہیں، عاقل بھی ہیں، کوئی کذب اور جنون نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے
وہ عذاب میں ہے اور وہ دور کی گمراہی میں ہے۔ اصل آپشن یہ ہے، اصل وجہ یہ ہے، ورنہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی دعوت دینے والا وہ اس قسم کی الزام تراشی کا مستحق بنے، بلکہ جس کی دعوت دینے والے نے تمہارے ایک دیرینہ اور مشکل مسئلے کو حل کر دیا، مگر تم اس سے رہنمائی لینا نہیں چاہتے۔ یہاں ایک کذبن ہے اور ایک جنہ ہے، ایک جھوٹ ہے ایک جنون ہے۔ اب لازماً یہ جنون تو صدق نہیں ہے، تو ایک جھوٹ ہو گیا، ایک جنون ہو گیا اور ایک صدق ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز سچی ہوتی ہے، ایک جھوٹی ہوتی ہے، اور ایک تیسری چیز بھی ہے۔ اور اسی لیے ایک بعض معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ صدق اور کذب کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ علم بلاغت کی کتابوں میں یہ بحث تفصیل سے پڑھائی جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک صدق ہے ایک کذب، ایک سچ ہے ایک جھوٹ ہے۔ صدق اور کذب کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں۔ یہاں یہ جو جنہ ہے یہ دونوں اصل میں جھوٹ ہے، لیکن وہ کفار کا کہنا یہ تھا کہ یا تو انہوں نے باقاعدہ قصد اور ارادے سے جھوٹ باندھا ہے، یا ان کو جنون لاحق ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ بغیر عقل و قصد کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی ان کے یہ جھوٹ بولنے کی اور اس قسم کی بات کرنے کی اور آخرت کی دعوت دینے کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یا تو یہ کہ پوری پلاننگ کے ساتھ انہوں نے جھوٹ قصدن اور سوچ سمجھ کر ہی جھوٹ باندھا ہے، یہ ہے افطرا علی اللہ کذبا، یا پھر وہ جھوٹ کی ایک دوسری قسم ہے کہ ان کو جنون لاحق ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ بغیر اپنے قصد و ارادے کے اور بغیر کسی پلاننگ کے وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ جھوٹ کے گویا دو اقسام ہیں، بالقصد اور بلا قصد، بالارادہ اور بلا ارادہ، اختیاری اور غیر اختیاری۔ اور آج کے مستشرقین بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہے، یا تو یہ خادع ہیں یا پھر نادان ہیں، یا تو یہ کوئی دھوکہ ہے یا پھر نادانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بل الذین، بل یہ بل اس کو کہتے ہیں بل برائے ابطال، پہلی والی بات کو باطل کر کے۔ بل کا استعمال کبھی ہوتا ہے ایک بات سے دوسری بات کی طرف منتقل ہو کر، جس کو بل انتقالی کہتے ہیں۔ سورۃ نمل آیت نمبر 66 میں اس کی مثال گزر چکی۔ یہاں بات منتقل نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں بل سے پہلی والی بات کو رد کیا جا رہا ہے۔ افطرا علی اللہ، اس میں بھی یہ افطرا کا لفظ جو یہ حمزہ ہے، یہ اصل میں دو حمزہ تھے۔ یہ افطرا تو باب افتعال ہے نا، اور باب افتعال کا جو ماضی ہوتا ہے اس ماضی میں حمزہ مکسور ہوتا ہے۔ افتعل یفتعل افتعالا، اجتنب یجتنب اجتنابا، تو افطرا یفتری، یہ افطرا ہے، افطرا تو نہیں۔ لیکن یہاں یہ حمزہ جو فتح والا ہے یہ اس باب افتعال کا حمزہ نہیں ہے، یہ ہے افطرا، افطرا۔ پھر وہ والا حمزہ جو دوسرا حمزہ تھا افطرا کا، وہ بیچ میں آ گیا، حمزہ وصلی ہے وہ۔ جیسے اجتنبا، تو جب اس کے ساتھ مثلا ما لگا دو تو وہ حمزہ بیچ میں آ گیا تو مجتنبا، وہ حمزہ گر جاتا ہے۔ یہاں پر افطرا، افطرا،
تو اب حمزہ اور افترا کے درمیان میں یہ جو حمزہ مکسور ہے وہ درمیان میں آ گیا، وہ گر گیا۔ اصل جملہ ہے افترا، کیا انہوں نے، یہ پہلا حمزہ جو ہے یہ سوالیہ ہے، حمزہ استفہام، افترا، کیا انہوں نے گڑا ہے اللہ پر جھوٹ؟ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں ہیں اور ضلال بعید میں ہیں، ان کی یہ باتیں گمراہی پر مبنی ہیں اور اس کا انجام پھر عذاب ہے، یعنی اس کا اثر ان باتوں کا جو ایک حالی اثر ہے، ایک معالی اثر ہے، فی الوقت تو وہ فی الضلال البعید ہے، اور پھر انجام میں فی العذاب ہے، عذاب میں ہوں گے، اور ایسے لوگ عذاب میں ہیں اور ضلال میں ہیں، یوں کہہ لیں کہ وہ آخرت میں عذاب میں ہوں گے اور دنیا میں ضلال میں ہیں، یا یہ عذاب ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ہے، تو وہ عذاب میں ہے دنیا اور آخرت کی، اور ضلال میں ہے دنیا اور آخرت کی، تو دو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور یہ ضلال ان کی اتنی دور کی ہے کہ حق سے وہ بہت دور نکل گئے ہیں۔ ضلال البعید کا مطلب کہ حق سے بہت دور نکل گئے ہیں، کہ جس کا منتہا معلوم ہی نہیں ہے، ضلال البعید۔ افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآية لكل عبد منيب۔ اس آیت میں جو مضمون ہے وہ تخویف کا ہے، ڈراوے کا ہے، منکرین قیامت کو ڈرایا جا رہا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ افلم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ الی ما بین ایدیہم، اپنے سامنے کو، وما خلفہم، اور پیچھے کو، کیا انہوں نے آگے اور پیچھے نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے اپنے اطراف کو نہیں دیکھا؟ آگے پیچھے سے مراد ہے ہر طرف۔ من السماء والارض، یعنی آسمان اور زمین، ان کے آگے پیچھے کیا ہے سوائے آسمان اور زمین کے؟ کیا انہوں نے اپنے آگے پیچھے نہیں دیکھا؟ یعنی آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا۔ یہ جو من السماء ہے یہ ما بین ایدیہم کا بیان ہو گیا، وما خلفہم، یہ جو الارض ہے یہ ما خلفہم کا بیان ہو گیا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ آگے کو مراد ہے آسمان، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ پیچھے کو مراد ہے زمین۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ ما بین ایدیہم سے مراد ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ما بین ایدیہم اوپر کو، اور وما خلفہم اور نیچے کو۔ آگے اور پیچھے کی بجائے بعض نے تشریح کی ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا اوپر کو اور نیچے کو، اس لیے کہ آگے آ رہا ہے من السماء والارض، ما بین ایدیہم آگے کو، تو وہ آگے کیا ہے؟ آگے تو آسمان نہیں، اوپر آسمان ہے، آگے بیان تو من السماء آ رہا ہے، تو کہتے ہیں ما بین ایدیہم یعنی اوپر کو جو کہ آسمان، وما خلفہم اور نیچے کو، پیچھے کو کا مطلب ہے نیچے کو یعنی زمین کو۔
تو تاکہ یہ من السماء والارض جو ہے یہ اس کا پورا بیان ہو جائے، لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے اپنے آگے پیچھے، یعنی ہر طرف، یعنی آسمان اور زمین جو ہر طرف ہے، تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ وہ اوپر یا نیچے، بلکہ ما بین ایدیہم وما خلفہم کا مطلب بھی ہے ہر طرف، اور آسمان اور زمین اس سے مراد ہے جو کہ ہر طرف ہے بھی، تو تمام اطراف مراد ہے۔ اور آسمان اور زمین کو اوپر، آگے اور پیچھے کے لیے خاص طور پر دلیل بنایا، یعنی اوپر اور نیچے کا ذکر بالخصوص ہوا ہے۔ لوگ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اور آگے پیچھے تو بھاگنے کا امکان ہے، مگر اوپر نیچے بھاگنے کا امکان نہیں ہے۔ اوپر کہاں جاؤ گے، نیچے کیسے جاؤ گے؟ تو یہ من السماء والارض جو اطراف ہے، آسمان اور زمین، اس میں کہتے ہیں بلاغت یہ ہے کہ ان دو اطراف کا ذکر کرنے میں مقصد یہ ہے کہ تم اپنے اطراف دیکھو، کدھر بھاگ سکتے ہو، ادھر جاؤ گے کہاں تک جاؤ گے؟ پھر کہیں نہیں جا سکتے، نیچے زمین ہی ہوگی اور آسمان ہی ہوگا، دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں جاؤ گے کوئی بچنے کی جگہ نہیں، اوپر اور نیچے اس نے تمہیں گھیر رکھا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کیا تم نے اپنے تمام اطراف کو نہیں دیکھا، اس پر غور نہیں کیا؟ افلم یرو کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس پر غور فکر نہیں کیا۔ رؤیت ظاہری بھی ہے اور رؤیت نظری اور فکری اور معنوی بھی ہے۔ کیا غور نہیں کیا؟ ان ساری چیزوں نے تمہیں احاطہ کیا ہوا ہے، یہ نظر آ رہا ہے۔ ان نشأ نخسف بہم الارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دنسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم گرا دیں ان پر آسمان سے کچھ ٹکڑے، تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو میری ایسی گرفت میں ہے کہ ذرا سا جھٹکا لگا، زلزلہ آیا، یہ نیچے ہو گئے، اوپر سے کوئی بجلی گری یا کوئی تیز بارش طوفانی ہوئی اور کسی طرح کسی آفت میں گرفتار ہو گئے، تو کیا ہوگا؟ ان میں سب ختم ہو جائے گا، چند لمحوں کی بات ہوگی۔ کیا اپنی اس حالت پر انہوں نے غور کیا ہے؟ اس حالت پر غور کر کے تم پھر بھی آخرت کا، توحید کا، رسالت کا، صداقت کتاب اللہ کا انکار کرتے ہو؟ یہ دعوت کا ایک اور انداز ہے جو غور و فکر بھی ہے اور اس میں وعید بھی ہے اور ساتھ میں دلیل بھی ہے۔ تمہیں یہ باتیں کیسی عجیب لگتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو تم زمین و آسمان پہ ہی غور کرو۔ اس طرح کا آسمان کوئی قائم کر سکتا ہے؟ کس نے بنایا ہے اس کو؟ کیا یہ زمین اور آسمان اور اس کی اتنی بڑی وسعت اور قوت کو دیکھ کر تم پھر بھی بعض بعد الموت کے منکر ہو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں مانتے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اور آیات میں بھی یہی فرمایا ہے کہ البتہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش تو ان لوگوں کی پیدائش سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو جب زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا تو کیا تم بعض بعد الموت کا انکار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، اور اس کو بعید سمجھتے ہو؟
تو وعید بھی ہے کہ فوراً تم پکڑ میں آ سکتے ہو، اور دلیل بھی ہے کہ وہ بعد الموت پر قادر ہے۔ جو اجرام فلکیہ پر قادر ہے، جو اللہ اجرام عظیمہ پر قادر ہے، وہ تمہارے کچھ چند اجزاء کو جمع کرنے پہ کیا قادر نہیں ہوگا؟ جو تم کہتے ہو کہ ہم اجزاء میں تقسیم ہو جائے، تم اجزاء کی بات کرتے ہو، تم پر آسمان کے ٹکڑے گرا سکتا ہے۔ تم اتنے بڑے بڑے اجرام فلکیہ کو دیکھو، چھوٹے چھوٹے ریزوں کو جمع کرنا وہ اس کے لیے کیا مشکل ہے جو اتنے بڑے اجرام عظیمہ کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ابھی مہلت دی ہوئی ہے، تو زمین میں نہیں دنسایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اور ایک کافی دلیل ہے ہر اس شخص کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جو منیب ہو، جن میں انابت ہو، جن میں حق کی طرف میلان ہو، ان کے لیے یہ دلیل بھی بہت بڑی دلیل اور کافی دلیل ہے۔ لآیہ کا مطلب کافی دلیل ہے، اور عبد منیب سے وہ کہ جس کے اندر کچھ طلب حق تو ہو، طلب حق نہ ہو ضد ہو، طلب حق نہ ہو تعصب ہو، طلب حق نہ ہو رجوع نہ ہو، تو وہ تو جتنے بھی آپ ان کو فلسفے سمجھائیں، آپ جتنی بھی دلیلیں ان کے سامنے پیش کر دیں، وہ انکار کرے گا۔ البتہ طلب حق ہوگا تو وہ یہ چند موٹی دلیلیں دیکھ کر، زمین و آسمان کو دیکھ کر بھی وہ بہت کچھ سمجھ جائے گا۔ تو منیب کا مطلب ہے انابت والا، انابت کا مطلب ہے رجوع کرنے والا، یعنی جو اپنے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اس لیے کہ ایسے ہی لوگ دلائل سے منتفع ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ آیات سے نفع اور فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم، کیا نہیں دیکھا انہوں نے اس کو جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہیں، من السماء والارض، یعنی آسمان اور زمین، ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کو دنسا دے زمین میں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم گرا دیں ان پر کسفن ٹکڑے من السماء، آسمان سے۔ کسف کہتے ہیں تہ بتہ ٹکڑوں کو، لوہے کے ٹکڑے جو ہے، کاغذ یا لوہے کے ٹکڑے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے زبر، زبر الحدید، زبر، زبور بھی اسی سے ہے، وہ کاغذ یا لوہے کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اور کسی دھات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، پھر وہ ہوتا ہے جزازن، جعلناہ جزازن، ٹکڑے ٹکڑے۔ اور ایک زمین کا ٹکڑا وہ پھر ایک بقعہ ہوتا ہے، بقعہ یا قطعہ، اور یہ کسفہ ہوتا ہے تہ بتہ ٹکڑے، اجسام ہوتے ہیں یہ۔ اور یہ لفظ کسفن، اس کی دلیل ہے کہ آسمان کوئی ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جسامت والی چیز ہے، جس کا ایک جسم ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں البتہ دلیل ہے، نمونہ ہے، نشانی ہے ہر انابت والے بندے کے لیے، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ ان فی ذالک، اس میں، کس میں؟ یعنی ان فی ذالک، ان فی ذالک کی جو ضمیر ہے یہ المنظور والمرئی اس کی طرف راجع ہے۔ یہ جو ما بین ایدیہم وما خلفہم جو کچھ نظر آ رہا ہے، بے شک اس میں، اس دکھائی دینے والی چیزوں میں،
اس ما بین ایدیہم اور ما خلفہم میں، یہ ما بین میں جو ما ہے نا، ما، اس ما کی طرف یہ ذالک راجع ہے، اس منظور اور مرئی میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِهِ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور ہم نے سورت کے خلاصے میں ذکر کیا تھا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے لیے بطور مثال داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان انبیاء کے ذکر کرنے میں اس سورت کے مضمون سے جو مناسبت ہے وہ تو واضح ہے۔ آگے ناشکری قوم سبا کا ذکر ہوگا، اور یہ قریبی آیت سے بھی اس کا تعلق ہے کہ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، عبد منیب کے لیے بڑی نشانیاں علامات ہے۔ عبد منیب کی مثال جیسے داؤد علیہ السلام، عبد منیب کی مثال جیسے سلیمان علیہ السلام۔ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، ان نعمتوں پر انہوں نے شکر کیا، ان کو حکم تھا شکر کا، ان کو حکم تھا عمل صالح کا۔ اور آگے ذکر بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اور اسی طرح یہ آیات قدرت الہی کے دلائل میں سے بھی ہے، یہ مناسبت نمبر 3 ہے، عبد منیب سے بھی مناسبت، شکر سے بھی مناسبت، اور ایک تیسری مناسبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو تابع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ پہاڑوں میں سے تسبیحوں کی آواز داؤد علیہ السلام کی اقتدا میں جاری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ شیاطین اور جنوں کو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں کہ جو اجسام کثیفہ اور سخت جسم تھے، پہاڑ اور لوہا، ان کو اللہ نے نرم کر دیا، اور جو پرندے متنفر ہوتے تھے اور بھاگنے والے تھے وہ جمع ہو کر سننے لگے اور تسبیح کرنے لگے۔ اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے اجسام لطیفہ اور لطیف اور باریک اجسام، ہوا اور وہ آگ جس سے جن پیدا ہوئے، ان ہواؤں اور ان لطیف اجسام اور ان جنوں کو تابع کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کے لیے اجسام کثیفہ اور سخت اجسام کو نرم کر دیا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے لطیف اجسام اور باریک اجسام کو تابع کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہے، اور تمام معجزات میں قدرت الہیہ کے لیے دلیلیں ہوتی ہیں۔ جو اللہ اس پر قادر ہے، کیا وہ تمہاری دوبارہ پیدائش پر قادر نہیں ہے؟ ایسا اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کر سکتا ہے، اور اللہ نے کیا ہے، جیسے کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے یہ معجزات اس پر دلیل ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور البتہ ہم نے عطا کیے داؤد علیہ السلام کو، عطا کیا اپنے پاس سے بہت بڑا فضل، ہم نے انہیں بہت بڑا فضل عطا کیا۔
فضلن میں جو تنوین ہے یہ برائے تعظیم ہے، یعنی عظیم اور بڑا فضل، وہ معمولی فضل نہیں تھا۔ وہ فضل کیا تھا؟ سب سے بڑا فضل تو یہ کہ اللہ نے انہیں نبی بنایا۔ نبوت سے بڑھ کر کون سا مقام اور درجہ ہے انسانوں میں؟ ہم نے فضل عطا کیا، ہم نے نبوت عطا کی، ہم نے فضل سے نوازا، یعنی ہم نے ایک حکومت اور سلطنت اور قوت عطا کی، اور ہم نے فضل عطا کیا اور ہم نے زبور عطا کیا۔ زبور بھی اللہ کا فضل۔ ہم نے فضل عطا کیا، ہم نے علم و حکمت سے نوازا، ہم نے ان پر فضل کیا، ان کو ایک بہترین آواز سے نوازا، ہم نے ان پر فضل کیا، ہم نے عبادات کا ایک خاص ذوق عطا کیا، ہم نے فضل کیا اور فیصلے کی ایک خاص قوت عطا کی، ہم نے فضل کیا، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، اور ہم نے فضل کیا، ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ فضل کے تو بہت ساری، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں یہ ساری چیزیں تقریباً 8-9 ذکر کر کے کہا یہ سب فضل ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیات میں جا بجا جہاں اللہ نے داؤد علیہ السلام پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، علم کا، حکمت کا، اور یہ جو معجزات ہیں ان کا، کچھ احادیث میں، یہ سب فضل ہے، یہ فضل کی تشریح ہے۔ ان میں سے پھر ایک یہ ہے، یا جبال اوبی ماہ والطیر، ہم نے کہا، وہ فضل یہ تھا، فضل کی مثالوں میں سے ایک یہ کہ ہم نے کہا پہاڑوں سے، اے پہاڑوں، اوبی دہراؤ تسبیح کو، ماہو ان کے ساتھ، والطیر اور ہم نے پرندوں کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ اوبی یعوب، اوبن کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، اور اسی سے باب تفعیل ہوگی، تو اوب یعوب تعویباً، اس کا معنی ہوگا لوٹانا، دہرانا۔ تو اوبی لوٹاؤ اور دہراؤ، ماہو ان کے ساتھ۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ پہاڑوں کو حکم دیا کہ داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تسبیح فرما رہے ہوں تو تم ان تسبیحات کو ان کے ساتھ دہراؤ، کہ وہ کہیں گے سبحان اللہ، تو پہاڑ بھی کہتے تھے سبحان اللہ۔ یہ تسبیح کسی مجازی معنی میں یا بزبان حال تسبیح نہیں ہے۔ بزبان حال تسبیح تو ہر چیز کی تسبیح ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی کیا خصوصیت تھا؟ یہ تسبیح کوئی بازگشت نہیں تھا جیسے کہ بعض نے غلطی کی، بلکہ اوبی ماہو حقیقی معنوں میں پہاڑ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کو دہرایا کرتے تھے۔ والطیر، یہ والطیر جو ہے یہ جبال پر عطف ہے، مگر یہ جبال کے محل پر عطف ہے، اس لیے کہ یہ منصوب ہے والطیر، یا اس کو ایک فعل محذوف کے لیے یہ مفعول ہے، یعنی وسخرنا ماہ الطیر، ہم نے ان کے ساتھ پرندوں کو تابع کر دیا۔ تو الطیر کا مطلب ہے پورا ایک جملہ ہے، ہم نے پرندوں کو ان کے تابع کیا۔ وہاں بھی یہی ہے،
وہاں بھی وسخرنا محذوف ہے، والطیر وہاں بھی تصغیر مراد ہے۔ ایک جگہ والطیر محشورۃ ہے، وہاں طیرو ہے۔ تو پورا جملہ ہے والطیر اصل میں، اور جبال پر عطف بھی ہو سکتا ہے، مراد تو تسبیح ہی ہے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ بغیر پگھلائے موم کی طرح یا گندے ہوئے آٹے کی طرح وہ ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے مراد کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، یعنی آگ کے ذریعے لوہے کو نرم کرنے کا سلیقہ سکھایا، مگر زیادہ بڑی خصوصیت تو یہ ہے کہ بغیر آگ میں پگھلائے ان کے ہاتھ میں بطور معجزہ لوہے کو نرم کر دیا۔ یہ بڑھ کر معجزہ۔ اور سورۃ الانبیاء میں لوہے کے حوالے سے پوری تفصیلی تقریر ہماری گزر چکی ہے، آیت نمبر 80 سورۃ الانبیاء، اور وہیں پر ہی ولی سلیمان الریح جو اگلی آیت میں آ رہا ہے اس کی بھی تشریح ہے۔ یہ معجزات حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے، اس کی مزید تفصیل وہ پہلے بیان ہو چکی ہے۔ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر۔ ان اعمل، یہ کہ بناؤ، سابغات پورے اور کامل، سابغات مانا کامل پورے، اور یہ اصل میں صفت ہے موصوف محذوف مقدر۔ ان اعمل دروعا سابغات، بناؤ کامل زرے، دروعا سابغات، تو سابغات صفت ہے۔ جیسے وعملوا الصالحات، کہیں پر موصوف حذف ہوتا ہے لیکن وہ خود سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، یہاں بھی موصوف حذف ہے، خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ بناؤ سابغات زرے کامل پورے، وقدر فی السرد، وقدر اور مناسب اندازہ رکھو، فی السرد زروں کے کڑیوں کو جوڑنے میں۔ سرد کا مطلب ہوتا ہے پرونا، کسی بڑی چیز کو موٹا کر کے سینا، کسی موٹی چیز کو سینا اور پرونا، اور سرد کا مطلب ہوتا ہے ترتیب دینا کسی چیز کو۔ سرد الکلام ہوتا ہے کلام کو ترتیب دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ پیوست کر کے ترتیب دینا۔ تو وقدر فی السرد، یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی جو زروں کی کڑیاں ہیں ان کڑیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاؤ، ترتیب دو، لیکن اس میں مناسب اندازہ کرو، نہ اتنا کشادہ کہ وہ کڑیاں حرکت ہی کرتی رہیں، نہ اتنی تنگ کہ پہننے والوں کے لیے دقت اور مشکل ہو اور وہ حرکت نہ کر سکے، اور اتنی کشادہ نہ ہو جس سے حفاظت نہ ہو سکے تیر و تلوار سے۔ تو وقدر، اس کا ایک مناسب اندازہ کرو، فی السرد کڑیوں کو جوڑنے میں۔ تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، اس لیے نرم کر دیا کہ وہ جب زرے بنائے تو اس کو کامل طریقے پر بنائے اور اس میں بڑا مناسب اندازہ بآسانی بسہولت کر سکے۔ تو یہ ان عمل میں ان جو ہے یہ علت ہو گئی کہ ہم نے النا کے لیے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ،
ان اعمل، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. وجہ یہ بنی کہ ہم نے انہیں یہ بھی حکم دیا تھا، وجہ یہ تھی کہ بناؤ زرے پورے کامل اور اس کے کڑیوں کے درمیان اندازہ مناسب رکھو. اب کڑیوں کے درمیان اندازہ مناسب رکھنے سے ترتیب عمدہ ہوگی اور وہ چیز اچھی بھی نظر آئے گی، خوشنما بھی ہوگی اور فٹ بھی ہوگی. معنی یہ ہوا کہ صنعت اور کاریگری کے دوران چیزوں میں عمدگی بھی مطلوب ہے اور اس کی رعایت وہ بھی جائز ہے، اور یہ اس کا بھی ثبوت ہے کہ چیزوں میں جو عمدگی ہے اور جو اس کی فٹنگ ہے وہ اس کا حکم ہے وقدر فی السرد، کہ یہ ایک حسن ہے صنعت کا. یہ بھی تو ہے کہ جہاد جاری ہے، زرعیں کب بنے؟ جی یہ میں آگے الفاظ آ رہے ہیں محاریب، تماثیل اور جفان، کہ ان معجزات داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کرنے میں دو سبق بھی ذہن میں اس میں سے اخذ ہو رہے ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکومت عطا کی، تو اس حکومت کے پورے نظام کو چلانے کے لیے اور قوت کے لیے اسباب اور وسائل فراہم کیے، اور اس میں لوہے کا ایک بہت بڑا کردار ہے جس کی تفصیلی تقریر تو سورۃ الانبیاء میں گزر چکی ہے، اس کو نہیں دہرایا جا سکتا، مختصر ہے. اور دوم یہ کہ اللہ نے ان کو ایک صنعت عطا کی جس سے وہ اپنے لیے حلال کمائی کرتے تھے. اور بعض روایات میں ہے، ابن عساکر نے اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ جا کر عوام الناس میں لوگوں سے اپنے بارے میں رائے لیا کرتے تھے کہ بتاؤ داؤد کیسا آدمی ہے. لوگ ان کو بتاتے تھے بہت اچھا، بہت نیک، عادل، سب تعریفیں ہی ہو رہی تھی. ابن عساکر نے نقل کیا ہے کہ ایک بار اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا. داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا، وہ ایک انسانی شکل میں تھے، ان سے پوچھا کہ داؤد کیسا آدمی ہے. فرشتے نے جواب دیا بہت اچھا ہے، لیکن اگر ایک بات اور اس بندے میں ہوتی تو یہ بہت کامل بن جاتا. داؤد علیہ السلام نے کہا وہ کون سی بات؟ کہنے لگے وہ بات یہ کہ اگر وہ اپنے ہاتھ سے کماتا تو پھر یہ بات وہ بندہ بڑا کامل بن جاتا، لیکن وہ حکومت کے خرچے میں سے ہی وظیفہ لے رہا ہے. تو داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ایک ایسی صنعت اور ایسا ہنر سکھا کہ میں اس سے خود حلال کما سکوں. تو وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، دوسری سورت میں یہ ہے، سورۃ الانبیاء میں ہم نے انہیں یہ سکھایا. تو ایک معجزہ تھا، لیکن یہ حلال کمائی. اور احادیث میں بھی داؤد علیہ السلام کی جو تعریف ہوئی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کماتے تھے، تو یہ اس سے فضیلت صنعت کی کہ یہ صنعت اور کاریگری یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ان اصنع الفلک بأعیننا، کشتی بناؤ. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ تمام صنعت اور کاریگری اس کے پیچھے جا جا کر کسی نہ کسی نبی نے اس کا ایک آغاز کیا. تو صنعت اور کاریگری اور اپنے ہاتھ سے کھانا کمانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ فضیلت کی بات ہے. اس لیے اسی آیت کے ذیل میں امام قرطبی نے نقل کیا ہے کہ وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى تَعَلُّمِ أَهْلِ الْفَضْلِ الصَّنَائِعِ، اس آیت میں دلیل ہے کہ اہل فضل کے لیے جائز ہے
کہ وہ صنعت اختیار کریں، اس سے ان کے منصب میں کوئی کمی اور نقصان واقع نہیں ہوتا، بلکہ ذالک زیادۃ فی فضلہم و فضائلہم، یہ ان کی فضیلت میں اضافہ کرے گا، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ایک تو ان کو تواضع حاصل ہوگی کہ وہ خود کام کریں گے تو تواضع کی کیفیت پیدا ہوگی، دوم اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کو استغنا ملے گا، استغنا یہ کہ ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ پھر حق بیان کرنے میں بھی بڑے دلیر ہوں گے۔ تو یہ وقدر فی السرد وعملوا صالحا، یہ صنعت اور کاریگری کی فضیلت پر بھی دلیل ہے۔ اس لیے اسلامی دور میں جو بڑے بڑے ائمہ، علماء اور فقہا بنے اسلامی دور میں، وہ لوگ تھے کہ جن کو آج کے دور میں لوگ حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ امام خصاف بہت بڑے عالم، ان کا نام ہی مشہور ایسے ہی ہوا، امام خصاف۔ یہ وہ تھے جو موچی تھے، خصاف معنی موچی۔ امام جساس یہ رنگ دینے والے رنگ ساز تھے، جساس۔ اور غزالی، اس کا مطلب جولاہا۔ امام قدوری، قدوری کا مطلب کمار۔ اور امام حسیری، چٹائیاں بنانے والا۔ اور اس طرح کے اور بھی نام، الحداد کے نام سے، لوہار اور دوسرے، یعنی ائمہ کے ناموں کے ساتھ یہ لفظ لا کر مل گیا، اور آج کے دور میں یہی نام سارے حقارت کے لیے استعمال ہونے لگے۔ شریعت اور اسلام کی نظر میں پیشے حقیر نہیں ہے، بلکہ یہ مطلوب ہے اور اس کی ضرورت ہے معاشرے کو۔ ہاں البتہ وقدر فی السرد، اس میں اندازہ رکھنے کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے، امام راضی نے لکھا ہے کہ قدر کا ایک معنی یہ ہے کہ ان کڑوں کو درست کرنے میں اپنا سارا وقت مت صرف کرو، بلکہ اندازے کا وقت دو، یہ نہیں کہ کل ٹائم اور کریم ٹائم تو آپ نے دے دیا اپنے کام کے لیے اور اس کو ایک ضمنی حیثیت دے دی، اور اس اعمال صالحہ وہ پیچھے رہ گئے اور شغل اور انہماک دنیا میں ہو گیا، تو اس سے بھی بچو۔ وقدر فی السرد، اس لیے آگے ہیں کہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرو نیک۔ چونکہ اس میں داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کی امت اور آل داؤد بھی شامل ہے، اس لیے وَاعْمَلُوا جمع ہے کہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا انی بما تعملون بصیر، بے شک میں تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہوں۔ یہ وعدہ بھی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، ایک ایک چیز کا بدلہ ملے گا، جزا ملے گی، اور یہ وعید بھی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، اگر تم ٹیڑے چلو گے تو میں پھر سزا دوں۔